حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے بغض اور عداوت نے بھی اور ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق حضرت حمزہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور آن حضرت کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔ غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کے مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹائی دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کے بانی محمد رسول اللہ کا کام تمام کیے دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 دینار نظر کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے اور آن حضرت کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ عمر اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی 20 تدبیروں کو سہل کر دوں۔ حضرت سعد نے کہا تم بنی ہاشم کے انتقام سے ڈرتے نہیں اور یہ نہیں جانتے کہ محمد کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے؟ حضرت عمر نے کہا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں۔ پھر سعد سے کہا کہ تم بھی اس کے حمایتی ہو، لاؤ پہلے تمہارا کام تمام کر دوں۔ حضرت سعد نے کہا تم مجھ کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر یہ جواب سن کر اسی وقت اپنے بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ آن حضرت کے قتل کی نیت سے نکلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھیرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھیرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں حضرت حباب بن الارد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر حضرت حباب تو وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراً چھپا لیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اسی اثناء میں ان کی بہن فاطمہ کو ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیری سے کہا ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کے فرما بردار بن چکے ہیں، اب جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کر لے۔ بہن کا یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کو خون میں تر پایا۔ اس نظارے کا ان کے دل پر کس قدر اثر ہوا اور طیش و غضب کے طوفان میں قدر دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ حضرت عمر نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھاؤ یا سناؤ جو تم لوگ ابھی پڑھ رہے تھے اور جن کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے سنی تھی۔ حضرت عمر کا یہ کلام چونکہ کسی قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرأت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو، ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیات جن اور راگ پر لکھی تھی وہ لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھیں کہ بے اختیار بول اٹھے، کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے دل پہ ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا اے عمر مبارک ہو، محمد رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل آن حضرت کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، الہی عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیات سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسی وقت مجھے آن حضرت کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دار ارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر حضرت عمر نے دستک دی۔ صحابہ کرام جو اندر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تعمل کیا اور آن حضرت سے عرض کیا عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے۔ آن حضرت نے فرمایا دروازہ کھول دو۔
حضرت حمزہ جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کے تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہو گئے۔ حضرت ان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا، اے عمر، کیا تو باز نہ آئے گا؟ حضرت عمر نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے یہ سنتے ہی جوش و مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ ساتھ ہی تمام صحابہ نے جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر آیا اور بخندہ پیشانی اہلاً و سہلاً مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جھلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ علانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں سے اول جو کوئی مانے ہوا، حضرت عمر نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر بلا روک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں علانیہ اور آشکارا طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے 6 سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ملک حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر مسلمان علانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر وہ بلا خطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے 7ویں سال کی ابتدا یعنی محرم میں قریش نے ایک مجلس منعقد کی۔ مسلمانوں کی روز افزوں جماعت کے خطرات سے قوم کو آگاہ کیا اور اس خطرے اور اندیشے سے محفوظ رہنے کی تدابیر پر غور کیا گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ محمد کے حمایتی ہیں، وہ پاس نہیں آئیں گے، لہٰذا اول ابو طالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ انکار کر دیں تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے شادی بیاہ، میل ملاقات، سلام پیام سب ترک کر دیا جائے، کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ پہنچنے دی جائے۔ اس سخت رضیت اثا پابندی کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک محمد کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ چنانچہ اس پابندی کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ قریش کے تمام رئیسوں نے اس پر قسمیں کھائیں اور عہد نامے پر دستخط کیے۔ یہ دستخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور پابندی شروع ہو گئی۔ ابو طالب تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی ایک درے میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی درے میں جو شاب ابو طالب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے۔ بنو ہاشم سے صرف ایک شخص ابو لہب جو اس قید اور نظر بندی سے آزاد رہا وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ غلہ وغیرہ جو کچھ بنو ہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی۔ درے میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا، کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ 3 برس تک بنو ہاشم اور مکہ کے ان مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں شاب ابو طالب میں برداشت کی جن کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف ایام حج میں یہ محصور لوگ باہر نکلتے اور عرب کے دستور کے موافق ان ایام میں جو امن ہوتا تھا اس سے فائدہ اٹھاتے، اپنے کھانے پینے کا سامان خرید کر ذخیرہ کر لیتے۔ انہی ایام میں حضرت باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں تبلیغ اسلام کرتے، لیکن قریش آپ کے ساتھ ساتھ لگے رہتے۔ آپ جہاں جاتے لوگوں کو آپ کی باتیں سننے سے منع کرتے اور آپ کو دیوانہ اور جادوگر بتا کر کسی کو آپ کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتے۔ شاب ابو طالب کی 3 سالہ سختیوں کا تصور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قبیلوں کی حمایت اور خاندان و نسل کا پاس و لحاظ بھی ایک بڑی چیز ہے، اور اسی نے بنو ہاشم کے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت کا ساتھ دینے اور آپ کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
ایک طرف بنو ہاشم کی حمایت نے ان کو آن حضرت کی حمایت پر مجبور کیا، دوسری طرف شاہ ابو طالب کی قید نظر بندی نے ان کو آن حضرت کے اخلاق کا زیادہ مطالعہ کرنے، زیادہ متاثر ہونے اور اسلام سے زیادہ واقف ہونے کا موقع دیا۔ اس نسلی امتیاز نے ان کو بنو ہاشم کو بجا طور پر مستحق تکریم بنا دیا۔ 3 سال کی اس ظالمانہ قید اور بنو ہاشم کے مصائب نے بالآخر قریش کے بعض افراد کو متاثر کیا۔ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھوک کے مارے تڑپنا اور فاقہ زدہ والدین کے سامنے ان کی اولاد کا بلکنا ایسی چیزیں تھیں کہ قریش مکہ ان کا صحیح اندازہ کر سکتے تھے۔ زہیر بن امیہ بن مغیرہ نے بنو ہاشم کے مصیبت کو اس لیے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ابو طالب اس کے ماموں تھے۔ زہیر نے اول ماتم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو رشتہ داری کی طرف توجہ دلا کر عہد نامہ توڑنے پر آمادہ کیا، پھر ابو الجختری بن حشام اور زما بن الاسود کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ غرض مکہ میں کئی شخص جو بنو ہاشم سے قرابت داری رکھتے تھے بنو ہاشم کو مظلوم سمجھ کر اس ظالمانہ عہد نامے کی تنسیخ کے متعلق چرچا کرنے لگے۔ انہی ایام میں آن حضرت نے ابو طالب سے کہا کہ مجھ کو اللہ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ اس عہد نامے کی تمام تحریروں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ کے سوا باقی تمام حروف غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب اپنی گھاٹی سے باہر نکلے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ مجھ کو محمد نے ایسی خبر دی ہے، تم عہد نامہ کو دیکھو، اگر یہ خبر صحیح ہے اور عہد نامے کی تحریر معدوم ہو چکی ہے تو پابندی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت قریش خانہ کعبہ میں دوڑے ہوئے آئے، دیکھا تو دمک نے تمام حروف چاٹ لیے تھے، جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا وہ البتہ بدستور موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور اسی وقت پابندی کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ بنو ہاشم اور تمام مسلمان شاب ابو طالب سے 3 سال کے بعد نکلے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں رہنے سہنے لگے۔ شاب ابو طالب میں مسلمانوں کو بھوک سے بیتاب ہو کر اکثر درختوں کے پتے کھانے پڑتے۔ بعض شخصوں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ اگر کہیں سوکھا ہوا چمڑا مل جاتا تو اسی کو صاف اور نرم کر کے آگ پر رکھا اور بھون کر چبایا۔ جب آن حضرت شاب ابو طالب سے نکلے تو نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ قیاس یہ چاہتا تھا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ قریش کی طرف سے نرمی کا برتاؤ ہوگا، مگر نہیں، مسلمانوں کی سختیاں اور آن حضرت کے مصائب اور بھی زیادہ بڑھ گئے اور جلد ہی ایسے حالات پیش آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غموں کا سال مسلمانوں میں مشہور ہو گیا۔ رجب کے مہینے میں ابو طالب جن کی عمر 80 سال سے اوپر ہو چکی تھی بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ ابو طالب کے فوت ہوتے ہی کفار یعنی دشمنان دین کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ ابو طالب بھی ایک با اثر اور بنو ہاشم کے ایک سردار تھے جن کا سب لحاظ کرتے اور ڈرتے تھے۔ ان کے مرتے ہی بنو ہاشم کا رعب اور اثر جو مکہ میں قائم تھا باقی نہ رہا۔ قریش نے آن حضرت کو ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے میدان خالی پا کر آزادانہ اور بے باکانہ مظالم کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اسی سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی مظالم قریش سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے نکلے۔ راستے میں 4 منزل کے فاصلے پر برق الغمات کے پاس قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے اس قدر ستایا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے اس قدر ستایا ہے کہ میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ مکہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا کر رہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ تو ایسے شخص ہیں نا، آپ کو خود مکہ سے نکلنا چاہیے، نہ آپ کی قوم کو یہ گوارا ہونا چاہیے کہ آپ مکہ سے نکلیں۔ میں آپ کو پناہ میں لیتا ہوں، آپ واپس چلے جائیں اور مکہ ہی میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں واپس آئے۔ ابن الدغنہ نے قریش کے سرداروں کو جمع کر کے بہت شرمندہ کیا اور کہا تم ایسے نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو جس کا وجود کسی قوم کے لیے موجب فخر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے آنگن میں ایک چھوٹا سا چبوترا بطور مسجد بنا لیا، وہیں قرآن مجید پڑھا کرتے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ ان کی قرآن خوانی کی آواز کا اثر محلہ کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا۔ قریش کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور ابن الدغنہ نے منع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں تمہاری پناہ سے نکلتا اور اپنے اللہ کی پناہ کو کافی سمجھتا ہوں، مگر قرآن خوانی کو ترک نہیں کر سکتا۔ ابو طالب کے قریباً 2 ماہ بعد رمضان سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ وہ آن حضرت کی تمام مصائب و تکالیف میں رفیق تھیں۔ سب سے پہلے وہی آپ پر ایمان لائی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ آپ علیہ السلام کی ہمت بندھائی اور مصیبتوں میں آپ علیہ السلام کو تسلی دی۔ ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ دونوں ایسے رفیق و ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے آن حضرت کو بہت غمگین بنا دیا اور ساتھ ہی قریش کی اظہار ثانیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ کسی شریر نے آپ کے سر پر بہت سا کیچڑ اٹھا کر ڈال دیا۔ آپ کے تمام بال آلودہ اور جسم مبارک کے کپڑے ناصاف ہو گئے۔ آپ اسی حالت میں اپنے گھر کے اندر تشریف لائے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پانی لے کر اٹھیں۔ وہ آپ کا سر دھلاتی جاتی اور زاروں کو تار ہو رہی تھیں۔ حضرت نے فرمایا، بیٹی رو مت، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی خود حفاظت کرے گا۔